شرک سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالی کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا، اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں۔ شرک توحید الوہیت کی ضد ہے۔ شرک کے حوالے سے خاص باتیں جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ خاص امور میں کسی کو شریک بنانا، مثلا سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدے کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر قرار دینا۔ قربانی کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن اس حق میں اگر کسی کو شامل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ شراکت ہے۔ یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کو یا کسی بت کو یا کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ جیسے اہل عرب اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، تو ایک تو قتل اولاد، دوسرا بت کے نام پر۔ آخر کوئی مقصد تو ہوگا، کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو سولو کروانے کے لیے، جس کو حل کروانے کے لیے لوگ ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں۔ وہ مقصد کوئی بھی ہو، مقصد ممکن ہے کہ درست ہو، مثلا کسی کا بچہ بیمار ہے، یا جیسے ایک روایت کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے فصلوں میں خرابی محسوس کرتے تھے جب سیلاب آ جاتے تھے۔ جیسے نیل کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ نیل میں جب سیلاب آتا تھا دور دراز تک کے علاقوں کی فصلیں خراب ہو جاتی تھی۔ اس وقت انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کو دلہن بنا کر نیل کے حوالے کر دیں گے تو اس طرح نیل کی طغیانی کم ہو جائے گی۔ اب اللہ کی طرف سے بھی ایسا سلسلہ تھا کہ ہر بار وہ بچی اس دریا کے سپرد کر دی جاتی اور اس کے بعد طغیانی میں کمی آ جاتی۔ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال یعنی یہ ایک غلط روایت ان کے اندر عام تھی، اور حضرت عمر کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے نیل کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں اللہ ہی کی توحید کے بارے میں لکھا کہ تم اللہ کے نام سے بہتے ہو، اور یعنی اسی نوعیت کی بات چیت کہ اللہ کے نام سے بہنے والے کو اس بات کا جو ہے وہ لحاظ پاس کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جب خط اس کے اندر ڈال دیا تو اس کے بعد نیل میں طغیانی نہیں آئی۔ یعنی یہ روایت چونکہ کنفرم نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ضعف ہے، کمزوری ہے، اس وجہ سے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ صرف اتنی کہ نیل کے نام پر بیٹی کو قربان کر دیا جائے، یا کسی بت کے نام پر کر دیا جائے، یا کسی درگاہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ کے حق میں شراکت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں خرابی کی بات ہے۔ تو شراکت یہ ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ بڑا کامن ہے کہ اس میں کئی ایک صورتیں پائی جاتی ہیں، آگے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جیسے جو لوگ بھی کسی مزار پہ جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دیگ دے دیں یا کوئی بکرا قربان کر دیں تو اس میں شرک کی بات نہیں، کہ اس میں تو بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں، غرباء تک یہ کھانا پہنچتا ہے، تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ حرج کی بات یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام موسوم جگہ پر ذبح ہوتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مراد یہ کہ کسی اور کے نام یہ جانور منسوب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جگہ کسی اور کے نام منسوب ہے۔ جب وہاں جا کر قربانی دی جائے گی تو یہ اللہ کے حق میں شراکت ہے، نام بھی اللہ کا لینا ہے اور
اس میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں آنے دینا کہ اس میں کسی غیر کا کوئی حق ہو سکتا ہے. تو بات تھی سجدے کی، قربانی کی، مشکل کے وقت پکارنے کی بات ہے. آپ میں سے کون ہے جو ناش نہ ہو کہ مشکل اوقات میں کس طرح خاص لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، اللہ کے بڑے قریب ہے، اور اس کو پکاریں گے وہ ہماری فریاد آگے تک پہنچا دے گا. تو یوں یعنی مشکل کے وقت پکارنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ جس کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، جو خود منو مٹی کے نیچے ہے، جو اپنی زندگی کی ضمانت تو نہیں دے سکا، اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ دوسروں کے لیے کیا کرنے کی پوزیشن میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ دکھایا ہے کہ دیکھو جہاں تم جاتے ہو ان کے پاس کتنی قدرت ہے، کتنا اختیار ہے. مٹی کے نیچے کوئی بھی شخصیت خواہ اپنی زندگی میں کوئی کتنا ہی نیک رہا، جب کوئی مٹی میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتنے مقامات ہیں جہاں یہ احساس دلایا ہے کہ تم انہیں پکارو، وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں. یعنی اتنا تو تمہیں پتا چلتا ہے نا کہ پکار کا جواب نہیں آتا. اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ لانے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی ان پر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے، کچھ چھین کر لے جائے واپس نہیں لا سکتے، پھر ان سے مدد طلب کرتے ہو. سورہ الحج کی آیت میں رب العزت نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. یہاں ایک بار ہم پھر دیکھیں گے کہ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا. شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا، اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں. شرک توحید الوہیت کی ضد ہے. اب دیکھیں گے کہ شرک کی کتنے اقسام ہیں. 2 اقسام ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک اکبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی زندہ، مردہ، جاندار اور بے جان کو اس کا ہمسر بنانا. نمبر 2، انسان غیر اللہ کو رب العالمین کے برابر درجہ دے اور اس سے ایسی محبت رکھے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اس سے اسی طرح خوف کھائے جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے، اس سے امیدیں باندھے، اس پر اعتماد کرے، اس سے پناہ مانگے، اسی سے خوف کھائے، اسی کو پکارے، اللہ کی نافرمانی میں اس کا حکم مانے اور اللہ کی ناراضگی میں اس کی فرما برداری کرے. ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے محبت کی، یعنی اللہ کے ماں سوا کسی سے ایسی محبت رکھے جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے. اور رب تعالیٰ نے تو اس معاملے میں والدین کو بھی نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں، بہن بھائیوں اور ازواج کو بھی نہیں، گھر اور مال تجارت کو بھی نہیں، ہر ایک چیز جہاں انسان کا دل لٹکتا ہے. اسی طرح سے کسی سے خوف کھانا ویسا خوف جیسے اللہ سے کھایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کا خوف اگر بڑھ جاتا ہے تو یہ شرک ہے. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں دنیا میں خاص طور پر خواتین کو تو خوف بہت زیادہ آتا ہے، یعنی بچپن سے ڈرایا بھی جاتا ہے، کچھ صنف نازک ہونے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور کچھ یہ ہے کہ ٹریننگ، مثلا چھپکلی سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اتنا زیادہ کہ جان پہ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے، جہاں چھپکلی ہو وہاں رہ نہیں سکتے. اب ظاہر ہے اس وقت پہ کون سا خوف غالب ہوتا ہے، چھپکلی کا یا اللہ کا؟ ویسے تو چھپکلی کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، لیکن بڑا نہیں سمجھتے خوف کیوں کھاتے ہیں؟ کتنا عجیب لگتا ہے، اتنا بڑا انسان، ننھی سی چھپکلی، اور چھپکلی کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کہیں اور اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہو، حالانکہ اس سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے، لیکن اس سے خوف ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے. تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان پہنچانے پر قادر نہیں. اگر ایک انسان
کسی اور چیز سے، چاہے وہ ادنا چیز ہو، اس سے خوف کھانے لگے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کاکروچز، کتنا زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا بھلا کاکروچ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہماری عقل کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم کتنے نادان ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آگے بڑھ کر جہاں انسانوں کے خوف کی بات ہے تو جیسے بیویاں شوہروں سے بعض اوقات بہت ہی زیادہ خوف کھاتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جس کو روزی رساں سمجھتے ہیں نا، اس سے خوف کھاتے ہیں۔ مثلا امیجیٹ باس ہے، پہلے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو میری روزی میں خلل آئے گا، میری جاب میں، میری کمائی میں خلل آئے گا۔ آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں یہ جو امیجیٹ باس ہے یا یعنی اوپر کے لوگ ہیں، ان کو تحائف کیوں دیے جاتے ہیں جنہیں تحفہ کہا جاتا ہے؟ یہ تحفے نہیں ہیں، نذرانے ہیں۔ ان سے خوف لاحق ہے، اور خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ اور آپ دیکھیں جیسے جو لوگ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ اگر بھتہ دیتے ہیں کسی خاص شخصیت کو، چاہے اس کا تعلق پولیس سے ہو یا یعنی کسی آرگنائزیشن سے ہو، بھتہ لینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خوف کھاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے بزنس میں فرق پڑے گا، یہ چاہیں تو ہماری گاڑیاں بند کر دیں، یہ چاہیں تو ہمارے لیے نفع کے اسباب پیدا کر دیں۔ جب بھی انسان نفع اور نقصان کا معاملہ اللہ کے علاوہ کسی شخصیت سے منسوب کرتا ہے کہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان سے بچا سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے، یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، پھر اس سے خوف کھاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے پھر وہ نذرانے پیش کرتا ہے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور دنیا میں اس کی ہزاروں صورتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کوئی ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر دشمنوں کو اپنی ہی دھرتی پہ بلا کے پناہ دی ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں اپنی دھرتی پر جگہ نہیں دیں گے تو ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ اسی ملک سے گزر کر اگر کسی اور ملک میں کوئی اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں تو راستہ دیا جاتا ہے، تو یہ راستے پہ یعنی کوئی معاوضہ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح سے اس راستے کے دیے جانے پر جو لاس ہے اوور آل اپنے ملک کو اور اپنے بھائیوں کو جو لاس ہے، ان ساروں کو جس بنا پر نظر انداز کیا جاتا ہے، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ذاتی نفع، کچھ مال مل رہا ہو، پھر لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرا نقصان کا خوف۔ لیکن عجیب بات ہوتی ہے، لوگوں کو نقصان کا خوف دلایا جاتا ہے، خود نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ غیر اللہ سے نفع کی امید اور ان کے نقصان پہنچانے سے ڈرنا، یہی شرک تو ہے۔ تو چاہے بڑی قوتوں سے کسی کو خوف ہو، اللہ سے بڑی کس کی قوت ہو سکتی ہے؟ چاہے بڑی قوت سے خوف ہے، بڑے ملک سے کسی سے خوف ہے، یہ خوف بھی شرک میں آتا ہے۔ یا کسی بڑی شخصیت سے خوف ہے، یا چھوٹی سی چھپکلی سے ہی خوف ہے۔ یعنی یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ کس درجے کا شرک کرتا ہے، لیکن ہے یہ شرک کیونکہ اللہ کے حق میں برابری ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کیا یہ سچائی نہیں اس دنیا کی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہی یقین نہیں آتا جن کو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور شرک کے ہم نے کتنے پہلو دیکھے، یعنی حقیر ترین چیزوں سے نقصان پہنچنے کا خوف ہے، وہ خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے خوف کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات اپنے رشتہ داریوں کا، اپنے جن چیزوں میں انسان کی محبت اٹکتی ہے، ان کے لوز ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے روزی پر زد پڑنے کا خوف ہوتا ہے یا زندگی پر زد پڑنے کا خوف ہوتا ہے۔ جہاں جس بھی وجہ سے کوئی خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ خوف شرک۔
جہاں کسی سے نفع کی امید ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی، کوئی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جاتی ہے، وہ شرک ہے، کیونکہ محبت کا حق رب کا ہے جس نے بنایا ہے، اور خوف بھی اسی ذات سے رکھا جا سکتا ہے جس کے اختیار میں، جس کے قبضے قدرت میں سارے آسمان، ساری زمینیں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اس کی بجائے ہم اسی کی صفات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کسی سے امید باندھنا بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں، مثلا ماں اپنے بچے سے امید باندھتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر یعنی ہمارا سہارا بنے گا، یا والدین امید باندھتے، باپ امید باندھتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا۔ امید تو باندھ لی، کون جانتا ہے سہارا بن سکے یا نہ بن سکے۔ کسی کے سہارا بننے کے لیے کس کی اجازت کی ضرورت ہے، کس کے حکم سے سہارا بنے گا؟ اس کو جب ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر کسی اور سے امید باندھی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بچوں کے نفع دینے کا وقت آتا ہے تو بچوں کو رب واپس لے لیتا ہے، اس وقت وہ چیختے پکارتے رہ جاتے ہیں ہمارا بچہ ہم سے کیوں چھین لیا گیا؟ آپ کا بچہ تھا ہی کب؟ جس نے دیا اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ام سلیم کو دیکھیں، اس عورت کے اندر کتنا بڑا ایمان تھا، جب اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اس نے اپنے شوہر کو بھی انفارم نہیں کیا، شوہر گھر آیا، اس نے کھانے کا مطالبہ کیا، کھانا کھلایا، ساتھ وقت گزارنے کا مطالبہ کیا، وقت گزارا، بعد میں حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہو وہ واپس لے لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ اس نے کہا جس کی امانت ہے اسے ظاہر ہے کہ واپس کرنی چاہیے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر کسی کو دکھ ہو یا تکلیف ہو، جس کی چیز ہے اسے واپس لوٹا دی۔ تو ام سلیم نے کہا کہ پھر اپنے بچے پر صبر کر لو، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ وہ صبر کا پہاڑ عورت اس حقیقت کو پا گئی تھی کہ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کائنات کے سارے فیصلے اللہ کے اختیار، جو ہے اس کا ہے، فیصلے اس کے، اختیار اس کا۔ یہ بات جس کو سمجھ نہیں آتی وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور وہ جیسے ہم بات کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ جس سے تم محبت رکھو وہ تمہارا معبود، تو ذرا سوچیں، لسٹ بنانے کی ضرورت ہے نا، کس سے محبت اٹکی ہوئی ہے؟ جو محبت رب کے مقابلے میں، جس سے تو خوف کھائے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود۔ تو معبود وہی ہے جس سے محبت کی جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس سے امید باندھی جائے، جس سے خوف کھایا جائے۔ تو یہ رشتے اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے جوڑ لیے جائیں تو انسان شرک کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ یہی شرک ہے جس کو اگر کوئی اپنی مرضی سے شرک قرار نہ دینا چاہے تو حقیقت تھوڑی بدل جاتی۔ مثلا رات آ جائے، کوئی کہتا ہے میں تسلیم نہیں کرتا رات آئی، تو رات تو ہے، آپ تسلیم نہ کیجئے، تب بھی رات ہی رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو ساری دنیا اس پر گواہ ہے، سورج کی روشنی گواہ ہے، حالات و واقعات کا بدلا ہوا ہونا گواہ ہے کہ سورج کی روشنی نے دن کو روشن کر دیا تو دن نکل آیا۔ اب اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی عقل کی خرابی ہے۔ اسی طرح شرک کا معاملہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ فلاں معاملہ شرک ہے تو نہ کرے۔ جس کو اللہ نے شرک کہا وہی شرک ہے، کسی کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے جو بات دیکھی وہ یہ کہ اللہ کے ماں سوا غیروں سے محبت رکھنا یہ شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کا خوف کھانا شرک، غیر اللہ سے امید رکھنا شرک، غیر اللہ پر توکل کرنا شرک، کسی سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا شرک۔ تو یہ
امید باندھنا جو ہے، توکل کرنا، یہ اتنی سادہ سی بات ہم نے دیکھی کہ ایک ماں بھی اپنے بچے پر امید باندھتی ہے، یا ایک باپ بھی امید باندھتا ہے، تو اس کی امید کو رب توڑ کے دکھا دیتا ہے کہ تمہارے امید باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک رب ہے، اللہ ہے، اور اس کائنات کے کلی اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اس سے امید باندھی جائے، اس کا حق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے خوف رکھا جائے، اور یہ اللہ ہی کی ذات کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، کیونکہ وہ مانگیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا نہ سجدہ کسی کے لیے ہے، نہ کسی سے دعا مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہو تو انسان کا عمل جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے ماں سوا دوسرے شریک ہیں تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اور رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں کھو گیا۔ یہ رب تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا اگر اللہ چاہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں کھو گیا، یعنی اس کے سیدھے راستے پہ آنے کے چانسز بھی مسدود ہو گئے۔ اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے نا، انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کھلا شرک کرے یا چھپا کر۔ شرک اکبر کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، شرک اکبر تمام اعمال برباد کر دیتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ شرک صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ یہ منسلک ہو۔ شرک اصغر شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ دوسری بات یہ کہ شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قولی شرک، نمبر 2 فعلی شرک، نمبر 3 قلبی شرک۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے قولی شرک میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 غیر اللہ کی قسم کھانا، ترمذی کی روایت ہے 1535۔ غیر اللہ سے مراد اللہ کے ماں سوا کسی کی، مثلا رسول کی، مثلا قرآن مجید کی قسم، مثلا جیسے ایک لغو قسمیں کھائی جاتی ہیں نا، آپ کی قسم، تیری جان کی قسم، آپ کے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، اس نوعیت کی قسمیں، یہ سب قسمیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا لا یحلف الا باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا بھی اسی میں آتا ہے۔ دوسری بات ہے غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا۔ صحیح ابی داؤد کی روایت ہے 4949 میں، اور ابن ماجہ کی روایت ہے 3728 میں۔ تیسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ بات کتنی کامن ہے ہمارے یہاں، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے کبھی کہا ایک دن میں 70 بار انسان ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں چاہوں، صرف اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں دیکھ سکتے ہیں 139، الادب المفرد میں 783، مسند احمد میں 20970 پر۔
चौथी बात है खुद को बादशाह कहना। सही अलजाम सगीर में देख सकते हैं 988 पे, क्योंकि अल्लाह बादशाह है। जो शख्स अपने आप को बादशाह कहलवाता है तो वो बादशाह कहलवाना दरअसल अल्लाह की बादशाहत में शिरक हो जाता है। इसी तरह मालिक के लिए रब और नौकर के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल करना, जैसे अरबों के यहाँ पहले किया जाता था, बुखारी की 2552 नंबर रिवायत से पता चलता है। फिर हालातों वाकयात की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ करना, मुस्लिम की रिवायत 6774 से पता चलता है। फिर सितारों में तासीर मानना, ये बुखारी की 846 नंबर रिवायत से पता चलता है। एक एक बात पर तवज्जो करने की जरूरत है, क्योंकि बातें छोटी नहीं है। मसलन सितारों में तासीर मानना एक फिक्रा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका स्टार क्या है, आप में से कौन है जो स्टार की तासीर का कायल ना हो? अगर आप देखें किसी ना किसी एंड पे हर शख्स को यह पता होगा, पूरी सोसाइटी में जिनको ये पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह की शराइत क्या है, सबको पता है कि स्टार क्या है, और यह है कि इस स्टार की क्या खुसूसियात होती हैं और दूसरे स्टार्स की निस्बत ये अफजल कैसे है। और इसी तरह स्टार के बारे में हर घर के अंदर क्या कुछ है, मग पकड़ो तो स्टार का साइन है, अगर बैग है तो बैग पर स्टार का साइन है, की रिंग्स पे भी साइंस मौजूद होते हैं, वॉल हैंगिंग्स पर भी यही साइन है, लेटर हेड पैड पे भी इसी तरह के साइंस मौजूद होते हैं। जिसका जी चाहे वो अपने आप को शिर्क में जितना आलूदा करना चाहे कर सकता है। यानी इसके लिए पूरा पूरा एहतमाम पूरी सोसाइटी भरी हुई है। स्टार्स के हवाले से कोई जगह खाली नहीं। मीडिया के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया किस तरह से यानी इस चीज को प्रमोट करते हैं। कहीं सितारे बोलते हैं के नाम से, कहीं ये हफ्ता कैसा रहेगा के उन्वान से, कहीं किसी और तरह से। सितारों की तासीर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सबने। और फिर आप देखिए कि जैसे मुख्तलिफ बुक्स, बड़ी बुक्स भी मिलती हैं इसी हवाले से, हॉरोस्कोप्स हैं या बाकी, यानी किसी न किसी तरह से कन्विंस किया जाए। फिर वो लोग जो सितारों की तासीर के लिए अड्डे लगाकर बैठे हैं, जिन्हें नुजूमी कहा जाता है। नुजूम किसे कहते हैं? सितारों को। और नुजूमी वो है जो सितारों का हिसाब लगाकर बताता है। कैसे मुमकिन है कि एक तौहीद परस्त सोसाइटी के अंदर सितारा परस्त अफराद मौजूद रहें और सितारों की तासीर का सबक देने के लिए और लोग अपना माल लुटाकर उन तक पहुंचे और वो ये सिलसिला जारी रखें। तो सितारों में तासीर मानना ये करने की बात नहीं है, सिर्फ मानना जो है, कुछ भी इंसान उससे फायदा ना उठाए, सिर्फ तस्लीम करता है, मानता है कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये मानना जो है ये शिर्क है, और जो शख्स इस आलूदगी में मुब्तला है उसे मुशरिक कहते हैं। फिर इसी तरह से हालातों वाकयात की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ करना, यह बात भी समझने की। मिसाल के तौर पर ग़ज़वा उहद में जब 70 लोग शहीद हुए तो वो मुनाफिक जो वापस चले आए थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे साथ होते तो ना मारे जाते, यानी अगर मैदान जंग में न जाते, अगर हमारे साथ होते तो मौत ना आती। तो अब देखें कि कितने लोग हैं जो अपने बिस्तर पर फौत होते हैं, फिर बिस्तरों पर लेटना छोड़ दें। क्या आम सोसाइटी में लोगों की डेथ नहीं होती? मैदान जंग में डेथ ही तो ले गई, जो अल्लाह ने जिसके लिए लिख रखा था वही शहीद हुआ। और फिर आप देखें जिस तरह हमारे यहां एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट पे कहा जाता है काश ना निकलते तो ये वक्त ना आता, अगर फुला शख्स फुला जगह ना जाता तो ऐसा ना होता। किसी के बच्चे को करंट लग गया कूलर के साथ और डेथ हो गई, उसने कहा कि अगर ये कूलर के करीब ना जाता तो डेथ ना होती। और ये बात तस्लीम शुदा हकीकत है हमारी सोसाइटी के अंदर कि सारे इतकादात असबाब पर होते हैं, यानी गोया बिजली के अंदर ये कुव्वत है कि वो इंसान को जला दे या डेथ तक पहुंचा दे। तो अब देखिए ये बिजली के तार है ना, मुख्तलिफ मौजूद हैं, हम सब इससे फायदा उठाते हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नंगे तार को हाथ लगाने से वो असरात मुरत्तब होते हैं, लेकिन किसके लिए? जिसके लिए रब चाहे, क्योंकि रब के हुक्म से होते हैं, खुद ब खुद ये सबब कोई पैदा नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जिसकी जिंदगी जितनी मुकर्रर कर दी, जिंदगी
اتنی ہی رہے گی، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا. تو حالات و واقعات کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیسے کیا جاتا ہے؟ زلزلہ آیا، زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھیں، کس کی طرف منسوب کیا؟ کسی خاص واقعے کی طرف. یہ شرک ہے، کیونکہ یہ بات ایک اللہ پر یقین نہ رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا. اگر کسی کو یقین نہیں آتا، آپ اپنے نوٹ بک میں سے ایک پیج پھاڑیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اور اب آپ اسے ہلائیں جلائیں اور دیکھیں بھلا یہ ٹکڑے آپس میں اسی ترتیب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں خود بخود. اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اتنا غلط نظریہ دیا کہ یہ بگ بینگ ہوا تھا، خود بخود ہی جڑ گئی، خود بخود الگ ہو گئی، خود بخود اس کے اندر قوتیں آ گئیں، اور خود بخود یہ زندگی کا نظام وجود میں آ گیا. ایک پھٹا ہوا صفحہ وہ خود بخود جڑ نہیں سکتا. ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو پیچھے سے کام کرے گا تو کام ہوگا. لیکن اپنی عملی زندگی میں کتنا فراموش کر بیٹھے کہ اللہ کے کرنے سے کام ہوتے ہیں. زندگی اس کے دینے سے اور موت اس کی چاہت سے. نہ زندگی جا سکتی ہے نہ موت آ سکتی ہے. اب دیکھیں کوئی شخص ہے کہ جس کو چند سانسیں تکلیف سے آتی ہیں اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے. کوئی شخص ہے جو زندگی اور موت کے درمیان مدتوں لٹکا رہتا. مثال کے طور پر قومے میں چلا گیا، سارا سرمایہ دار کے پاس. میڈیکل پروفیشن والے اگر آپ دیکھیں ہاسپٹلز ہیں یا باقی سارا سلسلہ ہماری سوسائٹی میں جاری ہے، کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا؟ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس پوزیشن میں. ایک کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ، ایک کے بعد ایک آپریشن، گھر والوں کا مال، ان کی جائیداد، پیچھے والوں کا سب کچھ لگوا دیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ جس کی ڈیتھ کو چند دن روکنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی کلینکلی ڈیتھ ہو چکی ہوتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کلینکلی تو وہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوپ کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا ہیلپ کریں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا. ہماری سوسائٹی میں ہر فرد جو ہے کس طرح سے کہیں نہ کہیں سے اس احساس سے باہر ہے کہ اسباب پر بلیف کرتے ہیں، اسباب پیدا کرنے والے پر بلیف نہیں کرتے. سبب تو پیدا ہوتا ہے لیکن سبب پیدا کرنے والا قوت والا ہے. جس نے سبب پیدا کیا اختیار اسی کا. مثال کے طور پر بادل آئے، بادل برسے، بارش ہوئی، سارا کچھ ہم پیسو وائس میں بولتے ہیں. بادل آ گئے ہیں، کس نے بھیجے ہیں؟ جو شخص یوں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پر رحمت کی، بادل بھیج دیے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. جو کہتا ہے بادل آ گئے، اس کو یہ پتا ہے کہ جیسے زمین بن گئی تھی بادل بھی آ گئے، ابھی بارش بھی ہو جائے گی، پیچھے کسی کی قدرت قوت کو تسلیم نہیں کرتا. بھلا ایسا ممکن ہے کہ جب بادل آ جائیں تو بارش ہو جائے؟ پھر کراچی میں تو ہر وقت بارش ہوتی رہے کہ جہاں سے سارا وقت بادل گزرتے رہتے ہیں، ہر وقت ایسا ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن بارش اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتی. کتنے علاقے ہیں جہاں گھنے بادل آتے ہیں پھر ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں اور بارش نہیں ہوتی، کیونکہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ستاروں میں تاثیر مانتے ہیں کہ ان ستاروں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان ستاروں کی وجہ سے بارشیں رکتی ہیں جب وہ خاص پوزیشن میں آتے ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ شرک کیوں ہے کہ اللہ کے اختیارات کو انسان کسی اور کے نام منسوب کرتا ہے. حالات کو اور واقعات کو جب کسی اور کے نام سے منسوب کیا جائے گا تو یہ شرک. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ حالات و واقعات کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ شرک ہے. شرک اصغر کی قسم ہے، اور شرک اصغر میں مبتلا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن یہ کفر کی طرف لے جانے والا وسیلہ ضرور ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے فعلی شرک، اور اس کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہے. فعلی شرک کیا ہے؟ بدشگونی لینا، تعویذ لٹکانا. صحیح الترغیب کی 3457 نمبر کی روایت ہے. اور تیسرا ہے کاہن یا عراف کے پاس جانا. ابو داؤد کی 3904 نمبر روایت ہے. یہ تینوں باتیں سمجھنے والی ہیں. مثلا کوئی شخص ہے جو رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوا اور بتوں کے آگے تیر رکھے جاتے تھے جس میں سے کسی پہ نام کسی پہ لا لکھا ہوتا تھا، یس یا نو. اب جب انہوں نے کوئی سفر کرنا ہوتا، اہم کام کرنا ہوتا، یا
اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ بت کے پاس جاتے اور اس سے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اب بت بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لہذا خود ہی تیر الٹتے پلٹتے، پھر جو تیر نکالتے اس پہ جو لکھا ہوتا، مثلا نام لکھا ہوتا تو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ مناسب رہے گا، اگر لا لکھا ہوتا تو سمجھ لیتے کہ ہاں یہ مناسب نہیں، اس کو اختیار نہیں کرتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عقل کو بات اپیل کرتی ہے کہ خود ہی سے اپنی قسمت کے فیصلے کر لو، جس کا خود بھی پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی یہ حق ہے؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ انسان خود سے ہی کچھ چیزوں کو مکس اپ کرے، پھر خود نکالے، پھر خود ہی فیصلہ کر لے لا یا نام کا؟ اور اس سے بھی زیادہ حماقت ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جہاں پر ایسی مشینز ہیں جس پر اگر آپ چڑھ جاتے ہیں یا کوئی اور چیز چڑھ جاتی، کارڈ نکلے گا، اس پر آپ کا حال لکھا ہوگا کہ اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اگر آپ چڑھیں تو آپ کے لیے کارڈ نکل آئے گا، اگر آپ کسی بکری کو چڑھا دیں اس کے لیے نکل آئے گا، آپ اپنا بیگ لکھ دیں اس کے لیے بھی نکل آئے گا کہ اس بیگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اگر آپ جو ہے یعنی کسی بلی کو بٹھا دیں تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کارڈ نکل آئے گا. کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ! تو بزنس ہے. چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. بھلا کسی مشین کو کیا پتا کسی انسان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر اسی طرح سے جیسے طوطا فال لی جاتی ہے، بہت لوگ ہیں جو طوطا فال لیتے ہیں. اسی طرح جیسے باقاعدہ طور پر حساب لگوایا جاتا ہے نجومیوں سے، یعنی شگون لینے سے مراد یہ مثلا یہ شادی فلاں لڑکی کے ساتھ اچھی رہے گی یا نہیں. اب جب حساب لگوا کے کہا جائے، اسے کہاں سے پتا چل گیا؟ لائنیں کھینچ کے کہاں سے اس کے نوٹس میں آ گیا؟ تقدیر میں کیا ہے؟ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے؟ کیسے اس کے نوٹس میں آیا؟ آ ہی نہیں سکتا. یہ ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق مستقبل سے، جس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا. تو جس وقت انسان اس نوعیت کا کام کرتے ہیں کہ کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہیں، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، بلی بیچاری کو کیا خبر، وہ کالی ہو یا سفید ہو، وہ گزر گئی. اب جس کے سامنے سے گزر گئی وہ پریشان بیٹھا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ہمسایوں سے متاثر ہو کے، کوا اگر منڈیر پر بول جائے، اب تو منڈیریں ہی نہیں رہی، جہاں پہ آ کے کوے بولیں کوے ہی نہیں رہے. یعنی سٹی لائف میں تو یہ چیزیں کافی حد تک ختم ہو گئی، لیکن جہاں دیہاتوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ ابھی نیچرل لائف ہے، تو لوگ کوے کی آمد کو اور مہمان کی آمد کو ایک برابر سمجھتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے یہ کہ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر مختلف رسومات کی جاتی ہیں، اس موقع پر بہت سی بدشگونیاں لی جاتی ہیں. جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دلہن کو سبز قدم کہا جاتا ہے، بدشگونی لی جاتی ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں بدشگونی کی کوئی بھی قسم ہو، اچھا شگون بھی لیا جاتا ہے، بدشگونی بھی. جیسے فال لی جاتی ہے نا، اچھا میرا یہ کام کیسا رہے گا، اس کتاب کا جو صفحہ نکل آیا پہلے پڑھ لو، یہ جہاں جو لکھا ہے وہی میری قسمت ہے. کتنی زیادہ نادانی کی بات. چاہے وہ اللہ کی کتاب اس مقصد کے لیے آئی کہ لوگ فال لیں اس سے اور اس سے خوش ہوتے رہیں کہ ہاں اس سے ہماری قسمت کا حال ہم معلوم کر رہے ہیں. یہ کتاب قسمت بدلنے کے لیے آئی ہے، لیکن عمل میں تبدیلی کے لیے آئی ہے. اس آنے کا یہ مقصد نہیں ہے. تو بدشگونی لینا جو ہے یہ فعلی شرک ہے. اسی طرح سے تعویذ لٹکانا شرک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کے لائنیں لگا کے مربع شکل میں اس کے اندر کچھ یعنی ہندسے لکھ دیے گئے، بھلا ان ہندسوں کے لکھنے کی وجہ سے کوئی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں؟ ان ہندسوں میں کیا ہے؟ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے جس کو لٹکایا؟ اس کے اوپر آیت بھی لکھی ہے، تب بھی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے تو تعویذ لٹکانے کو جائز قرار نہیں دیا، حرام قرار دیا، یہ شرک قرار دیا. اب اس کے بعد کسی تعویذ کو اگر بازو پہ باندھ لیں، کسی کو امام ضامن قرار دے دیں، بھلا ضمانت دیتا ہے دھاگا؟ آپ کے لیے ضامن ہو سکتا ہے؟ پھر تو دھاگوں کی فیکٹریوں والے تر جائیں، ان کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ وہ سارا وقت دھاگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے مختلف افعال اختیار کیے، جیسے چھلے پہنے جاتے ہیں یا بریسلیٹس ایسے ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے مختلف نوعیت کی چیزیں. بعض اوقات لوگ تعویذ کی صورت پہنتے نہیں لیکن تعویذ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں.
یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والے کام ہے. جو شخص گلے میں کچھ لٹکاتا ہے تعویذ کے طور پر، اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی پھر اس کا اور اس تعویذ کا معاملہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا. کتنے لوگ ہیں جو شاخیں سی پہنا دیتے ہیں کچھ چیزیں، جیسے جانڈس کے پیشنٹس کو ریموٹ ایریاز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں، بچے کے گلے میں یا بڑے کے گلے میں کو ہار پہنا دیتے ہیں کہ جوں یہ خشک ہوتی جائیں گی، اوپر چڑھتی جائیں گی تو اس کی بیماری دور ہوتی جائے گی. عجیب حماقت ہے، یعنی وہ اوپر چڑھ جائے، خشک ہونے سے چیزیں اوپر چڑھتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یعنی یہ سمجھنا کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو رہا ہے. کو ریلیشن کیا ہے اس کے درمیان؟ چلیے اس کے درمیان کوئی باہمی تعلق نکلتا، دوا اور بیماری کے درمیان تو ایک کو ریلیشن ہے نا، ایک تعلق ہے. اس کے اوپر ریسرچز ہوئی، اس تحقیق سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلاں بیماری کو ٹھیک کرتی ہے اللہ کے حکم سے. وہاں پر بھی یہ ہے کہ دوا کے اندر کچھ نہیں، اللہ چاہے تو اس دوا کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتا ہے، ورنہ خود سے دوا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے دوا بہت سوٹیبل ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہی دوا سوٹیبل نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے اوپر تحقیق ہو چکی ہوتی. لیکن یہاں تو دوا کا معاملہ نہیں ہے، سراسر نادانی کا معاملہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ چند لائنیں کھینچ دی، اب ان لائنوں میں تاثیر پیدا ہو گئی. ان لائنوں کی وجہ سے ایک شخص جس کو پہنایا گیا نظر بد سے محفوظ ہو گیا، یا کسی کے جادو کے اثرات سے محفوظ ہو گیا، یا اسی نوعیت کی باقی چیزیں. اسی طرح سے تیسری بات ہے کاہن یا عراف کے پاس جانا. کاہن کہتے ہیں آسمانی خبریں بتانے والے کو، عراف بھی ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے مستقبل کی خبریں آپ کو دیتا ہے. جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس گیا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. 40 days. تو یہ بہت بڑی بات ہے کسی آسمانی خبریں بتانے والوں کے پاس چلے جانا، اور یہ چاہے نجومی ہو یا کوئی ہاتھ دیکھ کر بتائے، پامسٹ ہو، وہ یہ کہے کہ آپ فلاں وقت پہ سفر کریں گے، فلاں وقت پہ یہ ہوگا، فلاں وقت پہ یہ. آپ مجھے بتائیں ثابت کیا جا سکتا ہے کسی کی ہاتھ کی لائنوں سے کہ یہ ہاتھ کی لائن کی وجہ سے یہ اعمال ہو رہے ہیں یا فعال ہو رہے ہیں زندگی؟ کتنا انسانوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی لائنیں زندگی پر اثر انداز ہو رہی. یہ توہمات کی زندگی ہے. اسلام توہمات سے نکالتا ہے کیونکہ توہمات شرک اکبر تک لے جاتے ہیں. کسی چیز جس کی فال لی جاتی ہے یا شگون لیا جاتا ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ آ جائے تو اسے برا شگون سمجھا جاتا ہے کہ وہ مہندی نہ لگائے. بھلا اس کے اندر کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کون سی پاور ہے؟ یہ سمجھ لیا جاتا ہے اس کے اندر ایول پاورز. تو جس کو مہندی لگائی جا رہی ہے وہ بھی شاید بیوہ ہو جائے گی یا طلاق یافتہ ہو جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دور کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ شادی شدہ اور اپنے گھرانوں میں جو بہت ہی اچھے طریقے سے بس رہی ہوتی ہیں وہ مہندی لگاتی ہیں، اور بچی جو ہے وہ خود انتقال کر جاتی ہے، یا اس کا شوہر، یا اسی نوعیت کا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. بھلا یہ چیزیں انسانوں کے بس میں؟ بھلائی یا برائی کا سر رشتہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر کسی اور کے ہاتھ میں تسلیم کیا جائے گا یہ شرک ہے. یہ شرک اصغر ہے، شرک کی دوسری قسم ہے. شرک اکبر کو ہم نے دیکھا. شرک اصغر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والا وسیلہ، یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والا ذریعہ. تیسرا شرک ہے قلبی شرک. یہ وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی. اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے ریاکاری. مسند احمد کی روایت ہے 17,270 نمبر پہ. ریاکاری کیسے شرک ہے؟ ایک انسان اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو امپورٹنس دیتا ہے، یعنی اس کی خوشی کی خاطر کوئی کام کرتا ہے. دکھاوے کا کام کسی اور کی خوشی کی خاطر ہوتا ہے نا، کسی اور سے اپریسیشن چاہنے کے لیے، تو خلل آ گیا ایمان میں. اسی طرح سے نیک اعمال کو دنیا کے مفادات کے لیے انجام دینا یہ بھی شرک ہے. بخاری کی روایت 6435، ابن ماجہ کی روایت 4735 نمبر سے پتا چلتا ہے
کیا دنیا میں کوئی نیک اعمال ایسے ہیں جنہیں دنیا کی خاطر انجام دیا جاتا ہے؟ کوئی نیک عمل آپ کے ذہن میں ہو جسے دنیا کی خاطر انجام دیا جاتا؟ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا معاملہ خالصتاً دنیا کے ساتھ منسوب. گھروں کے اندر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قرآن خوانی ہوتی ہے تو دنیا کے مقاصد کے لیے ہوتی. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جیسے عام طور پر یعنی کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے یا اسی طرح سے جیسے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے یا کسی نوعیت کا کوئی کام جس کا مقصد یہ ہو کہ میری دنیا میں بہتری ہو جائے. تو نیک اعمال سے دنیا طلب کرنا، دنیا چاہنا، یہ شرک اصغر ہے. یہ معاملہ بڑی توجہ طلب ہے. کوئی نیک عمل ایسا ہو جس سے آپ نے دنیا طلب کرنے کی کوشش کی ہو. جی آپ نے کہا کہ رزلٹ سے پہلے نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ رزلٹ اچھا آ جائے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا کا فائدہ چاہنا ہے. تو یہ شراکت تو ہو گئی نا. اصل بات تو شراکت کی، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اچھا کوئی اور بتائے گا نیک اعمال سے کیسے کوئی دنیا طلب کرتا ہے؟ یہ کانسیپٹ بڑے ڈیٹیل سے سمجھنے والا ہے. یعنی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے اس حوالے سے. بات یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں. تو نیک اعمال پر جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن نیک اعمال محض دنیا کے لیے انسان کرے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نہ کرے تو یہ تو کلیئر ہے کہ دنیا ہی مطلوب ہے. تو نیک اعمال دنیا کے لیے تو کہے ہی نہیں گئے. تو آئندہ ہم وسیلے کے کانسیپٹ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل دیکھیں گے. مشروع وسیلے جو اختیار کیے جا سکتے ہیں نیک اعمال کے توسط سے، جو کام انسان کر سکتا ہے اور جو نہیں کر سکتا وہ ہم انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آپ نے کہا کسی پر جادو ہو یا کسی کو نظر ہو تو اس کو تعویذ جائز نہیں، شرک ہے. ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اگر عالم ہو اور وہ بھی تعویذ دے دیں تو نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. دیکھیے عالم کا درجہ اللہ کا درجہ ہے یا اللہ کے رسول کا درجہ ہے. جو بھی اللہ کے حکم سے نکل کر کوئی کام کرے گا وہ اپنے تئیں خود کو عالم سمجھتا رہے، لیکن دین کو بگاڑنے والا دین کا علمبردار نہیں ہو سکتا. جی میڈم جیسے مطلب پریشانی کوئی آ جاتی ہے، تکلیف، تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو صدقہ کر دیں تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو پھر اس کے بارے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صدقہ اللہ کے نام کا کرنا چاہیے. جب آپ نے اللہ کے نام پہ کوئی کام کیا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے جس بھی نوعیت کا صدقہ کیا جائے. لیکن کسی چیز سے اگر خالصتاً دنیا مطلوب ہے، دنیا کی بہتری مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی مطلوب نہیں. اب دیکھیں فرض نمازیں تک اگر کوئی صرف دنیا کے اصول کے لیے پڑھتا ہے، جب مقصد پورا ہو گیا چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں دین کا نقشہ واضح نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑی نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے. ایک چیز بس ذہن میں رکھ کے چلیے گا، اس دنیا میں کوئی بھی کام تب افضل بنتا ہے جب وہ اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. اگر انسان کا مقصد بدل جاتا ہے تو اس مقصد کے بدل جانے کی وجہ سے اخلاص میں فرق آتا ہے. اخلاص میں جہاں فرق آ جائے وہاں ایمان میں فرق آتا ہے. اللہ کے یہاں جو درجہ مخلص لوگوں کا ہے وہ غیر مخلص کا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جہاں اللہ کی خوشی کی جگہ پہ کسی اور کی خوشی عزیز ہو گئی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک. جہاں اللہ کی خوشی عزیز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، انکار کر دیا، وہ کفر ہو گیا. جہاں اخلاص میں فرق آ گیا، اس کی جگہ کھوٹ آ گئی، وہ نفاق ہے. اسی طرح سے دوسرے معاملات ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہو رہی ہے لیکن کہیں پر اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مرضی کر لی تو یہ فسق ہے، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا. اسی طرح ظلم ہے، جیسے انسان حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا یا کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توجہ طلب ہیں. اب جس موڑ پہ ہم آ گئے ہیں یہ موڑ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس موڑ پہ آ کے ان چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ شرک کرنا کیسا عمل ہے.
شرک کرنا حرام ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151، الاعراف کی آیت نمبر 33 سے پتہ چلتا ہے۔ شرک کرنا ظلم عظیم ہے، لقمان کی آیت نمبر 13، مسلم کی 327 سے پتہ چلتا ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، المائدہ آیت نمبر 72 اور النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 سے پتہ چلتا ہے۔ شرک موجب عذاب ہے، المومنون کی آیت نمبر 117 اور الشعراء کی آیت نمبر 213 سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں اہم بات یہ کہ شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے، بخاری کی 2766 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، بخاری کی 4477 نمبر اور مسلم کی 86 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ مشرک دیدار الہی سے محروم ہوگا، الکہف کی آیت نمبر 110 سے پتہ چلتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ کہ مشرک آسمان سے گرنے والے کی طرح، الحج 31، مشرک بدحال اور بے یار و مددگار ہوگا، الاسراء 22 نمبر آیت ہے۔ اور مشرک کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، الانعام آیت نمبر 88۔ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے، المائدہ 72۔ مشرک جہنمی ہوگا، الانبیاء 98، بنی اسرائیل 39۔ مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتی، التوبہ 113 نمبر آیت ہے۔ اور مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، الاعتقاد کے صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ مشرک نجس ہوتا ہے، التوبہ آیت نمبر 28 ہے۔ مشرکوں کے خلاف جنگ کا حکم ہے، التوبہ آیت نمبر 5 سے پتہ چلتا ہے۔ مشرک کی قبر پر اسے آگ میں جانے کی وعید سنانی چاہیے، ابن ماجہ کی روایت ہے 1573۔ مشرک کو کسی نبی کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، بخاری 3350 نمبر روایت ہے۔ اور قیامت کے دن مشرکوں کے معبود انہیں فائدہ نہیں دیں گے، سورہ سبا کی آیت نمبر 40 اور 41 میں۔ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، المائدہ 73 اور مسلم 269۔ یہاں ایک سوال ہے پچھلے قولی شرک کے حوالے سے، غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا یا نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ کی طرف نسبت کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر پیراں دیتا یا غلام نبی، عبد النبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا غلام ہے، نبی کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو کسی کی طرف بھی نسبت ہو، چاہے عبد الرسول ہو یا غلام رسول ہو، ہمارے ہاں بہت کامن نیم ہے غلام رسول۔ غلام رسول جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا غلام نہیں ہے، رسول کا غلام۔ اگر کوئی یہ کہے رسول کے غلام ہونے کا مطلب بھی تو اللہ کا غلام ہونا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اس لفظ سے ظاہر ہے۔ تو جب اس نسبت کو روک دیا، جب اس نسبت کو حرام قرار دیا گیا، جب یہ جائز نہیں ہے، پھر ہم بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے؟ نیت تو عمل سے ظاہر ہے، نام سے تو یہی دکھتا ہے۔ تو غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے۔ مسند احمد کی روایت ہے 19835۔ یہاں ایک سوال ہے، اگر میاں اپنی بیوی سے یہ کہے کہ مجھے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ تم سے محبت ہے، تو کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل، اس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت۔ اگر دین انسان کو کسی کی ذات
سے کمتر ہے یا کسی معاملے سے دین کا معاملہ کمتر ہے تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایک بھی، اور وہ صحابہ کرام تھے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو ایمان ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا جاتا. اللہ کے یہاں یہ تقسیم ہے ترجیحات کی. سب سے پہلے اللہ کی ذات، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین. ان تین کے بعد پھر معاملہ کسی اور کی ذات کا آتا ہے. لیکن جہاں کہیں ٹائی پڑ جائے کہ ترجیح کس کو دینی ہے تو قابل ترجیح اللہ کی ذات، اللہ کا کام، قابل ترجیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. جہاں کسی کو اپنا گھر زیادہ محبوب ہو جائے، جہاں کسی کو اولاد زیادہ محبوب ہو جائے، جہاں کسی کو اپنے بیٹے زیادہ محبوب ہو جائیں یا اپنے بھائی محبوب ہو جائیں یا بیویاں. آپ نکالیے سورہ توبہ، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، آیت نمبر 24 نکالیے، 24 نمبر آیت میں یہی بات موجود ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، ازواج بیویاں، تمہاری بیویاں، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے. کہ کوئی اگر کرے گا تو ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. پہلی قومیں بھی اسی لیے تباہ کی گئی تھیں کہ ان کے لیے پہلی ترجیح دنیا بن گئی تھی. پہلی ترجیح اللہ، اس کے رسول اور دین سے بڑھ کر دنیا کا مال و اسباب، دنیا کے انسان ہو گئے تھے. تو ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. اب ہم یہ دیکھیں گے شرک کے ذرائع کون سے ہیں. ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ کسے کہتے ہیں؟ ذریعے کی جمع ذرائع ہے نا. مثلا یہ سیڑھیاں اوپر تک لے جانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، سبب ہے نا، واسطہ، جس راستے سے ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو شرک کے ذرائع کون سے؟ کچھ کام ایسے ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں شرک کا، جس کی وجہ سے ہم شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ وہ خود براہ راست شرک نہیں ہوتے لیکن شرک تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. اس میں پہلی چیز غلو ہے، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو. شرک کا آغاز غلو سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. اگر دیکھنا چاہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 171 سے ہمیں پتا چلتا. رب العزت نے اہل کتاب سے کہا کہ اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا کیا؟ مثلا حضرت عیسیٰ کے مقام کو بڑھا کر انہوں نے رب کے مقام تک پہنچا دیا. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق تھے نا، اللہ کے رسول تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا اور پھر خود اللہ ہی کی ذات بنا دیا. اب یہ معاملہ اگر عیسائی کریں تو مشرک، اگر مسلمان رسول اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات جتنا یا ان سے بڑھ کر مقام دے دیں تو ان کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، جیسے ہماری نعتوں میں یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ جانتے نہیں ہیں شرک کی حقیقت کیا ہے. کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. میں ایک زندہ مثال دینا چاہتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کسی سے بیعت ہیں. اب پیر صاحب جو ہے ان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں گیا کوٹ مٹھن، شاید یہ بابا فرید کا مزار ہے جہاں پہ. اچھا، تو وہ پتہ نہیں اللہ تھا یا بابا فرید، وہ من نے پھیج دے گیا. مراد یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں خدا تھا یا بابا فرید تھا، وہ مجھے فیض دے کر چلا گیا. یعنی میرے پاس فیض کہاں سے آیا کہ میں انسانوں کو یہ فیض بانٹتا ہوں، کسی بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، کسی کے رزق میں برکت کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں. تو یہ پتہ نہیں میں سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا، پتہ نہیں وہ اللہ میرے پاس آیا تھا یا بابا فرید تھا. یعنی جس کو خود بھی کنفیوژن ہے اس کی بات پر بلیو کر کے اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے پھر لوگ تڑپتے ہیں. تو یوں سلسلہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی جہالت عام ہے، ہر ایک اپنے دنیاوی مفاد کے لیے
ایسی شخصیات کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کے مفاد کو پریفرنس دینے سے روکا نا, کیونکہ یہ اس طرف لے جانے والا ذریعہ ہے. تو ہم نے پہلی چیز دیکھی غلف, عقیدت میں اپنی انتہا سے گزر جانا. کسی ہستی کی عقیدت میں انسان اگر حدود کراس کر جاتا ہے, جیسے بندگی کی ایک حد ہے نا, لمیٹڈ ہے, اگر بندگی کی حد سے نکل جاتا ہے تو یہ غلف. جیسے ہمارے یہاں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ عقیدت میں غلف تک پہنچے, غلف کا شکار ہو گئے, جس کی وجہ سے شرک کے دروازے کھل گئے. اور اسی طرح سے اب دیکھیں کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں غلف کا شکار ہوئے لوگ, یعنی عقیدت میں حد سے بڑھ گئے. ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے عقیدت رکھنا ایک فرق چیز ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے والدین, اپنی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو. لیکن اگر کوئی شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب تو رکھتا ہے, لیکن اب وہ کچھ اور آگے جانا چاہتا ہے کہ اب رسول اللہ کا مقام تو بہت بڑا ہے, اب یہ کہ اس مقام کو بڑھاتے بڑھاتے رب کے مقام تک پہنچا دیا, بلکہ کعبے کا بھی کعبہ, یعنی خود رب سے بڑا مقام ہے محمد رسول اللہ کا, نعوذ باللہ. تو ظاہر ہے کہ یہ غلف ہے, یہ شرک تک لے جانے والا راستہ, بلکہ بہت بڑا شرک ہے. اسی طرح سے دوسری بات ہے برکت حاصل کرنے کے ذرائع. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت کے بارے میں بتایا ہے وہیں تک خود کو محدود رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر قرآن مجید باعث برکت ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں کسی پتھر, درخت یا مزار کو باعث برکت سمجھنا شرک ہے. ترمذی کی روایت 2180 اور مسند احمد کی والیوم 5 پیج 218 پر دیکھ سکتے ہیں. تو برکت حاصل کرنے کے ذرائع کے حوالے سے ہم مزید ڈیٹیلز ابھی دیکھیں گے تبرکات کے ریفرنس سے. تیسری چیز ہے دھاگوں, چھلوں, کڑوں کو بلائیں اور مصائب دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا. اگر بظاہر دیکھا جائے تو دھاگا شرک نہیں ہے, لیکن شرک تک لے جانے والا وسیلہ ہے جب آپ کسی دھاگے کے اندر یعنی یہ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر بھلائی دینے کی قوت ہے یا خیر پہنچانے کی قوت ہے, تو ظاہر ہے شرک تک تو انسان پہنچ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کا حکم ہے جس کی وجہ سے انسان شرک تک پہنچ جائے. تو دھاگوں, چھلوں, کڑوں کو بلائیں اور مصائب دور کرنے کا ذریعہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہر دور میں مصیبت زدہ انسان توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے آج کے دور میں قدیم دھاگوں, چھلوں اور کڑوں نے جدید شکلیں اختیار کر لیں. مثلا ایول آئی یعنی نظر بد کو دور کرنے کے لیے نیلے اور کالے رنگ کے مختلف شیڈز میں ایک آنکھ مختلف چیزوں پر بنائی گئی. ہمارے یہاں یہ ابھی احد ہائٹس کے اندر ایک شاپ ہے جس میں پوری شاپ ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے, جہاں پر ایول آئی جو ہے ایک بڑی سی آنکھ بھی ٹانگ رکھی ہے, اور پھر اسی طرح سے مختلف چیزیں جن کے اوپر گلے میں لٹکانے والی بھی ایول آئی ہے کہ ایک آنکھ بنا کے یہاں لٹکا لو, گویا آپ نظر بد سے محروم ہو گئے. کتنا احمق لگتا ہے انسان آنکھ لٹکا کے جاتا ہوا. اور اسی طرح سے اسی کے بریسلٹس ہیں, پھر اسی طرح سے اسی کے چھلے ہیں, اور لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں. یعنی جو قدیم جاہلیت تھی آج وہ جدید روپ اختیار کر چکی, اور بعض اوقات کسی پر آنکھ نہیں بھی ہوتی لیکن کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں کا چھلا پہن لو, فلاں دن ہے 10 محرم میں کسی نے چھلا پہن لیا, یا کسی نے جو ہے اسی طرح سے کوئی چھلا اٹھا لیا. چھلے لوگ اٹھاتے ہیں, کسی نظر مانتے ہیں, منت مانتے ہیں, اور چھلے اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ چھلے جو ہے نا, یا دھاگے, چاہے وہ امام ضامن کے طور پر باندھا جائے, یا کڑے چاہے پاؤں میں پہن لیا جائے یا ہاتھ میں پہن لیا جائے. کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اتنا ترس آتا ہے کہ پتہ نہیں عقل کہاں گئی نا, کہ جس نے اپنے پاؤں میں کڑا پہن رکھا ہے یا اپنے بچوں کو پہنا رکھے ہیں یا بازوؤں میں کوئی پہنا رکھا ہے کسی بھی مقصد کے لیے. تو یہ شرک کی طرف لے جانے والے ذرائع ہیں. ایول آئی کے توسط سے ایک ایسے حلقے کو فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدیم روایتی طریقے سے ہاتھ نہیں آتا. عرب بھی بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے. اسلام نے اس عمل کو باطل قرار دیا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 8 مسند احمد میں 17539 پر ہے. اللہ کے سوا بلاؤں کو ٹالنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. یہ ہے اصل بات کہ بلاؤں کو دور کرنا, مصیبتوں کو ٹالنا یہ اللہ ہی کا اختیار ہے. چوتھی بات ہے غیر اللہ کی پناہ لینا.
عرب اپنے سفروں کے دوران جب کسی وادی میں اترتے تو اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے تھے. سورہ الجن کی آیت نمبر 6 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ لینے کے لیے دعا سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر اترتے یا رکتے تو کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں. مسلم کی روایت ہے 6880. پانچویں بات ہے جھاڑ پھونک. یہ بھی شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے. جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور بیماری لا علاج ہو جائے، یا بسا اوقات آغاز میں بھی کچھ لوگ اس کے لیے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر ایسے دم کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. مسلم کی 5732 نمبر روایت سے پتا چلتا. چھٹی بات ہے نیک اعمال سے دنیا چاہنا. یہ بات ایک دفعہ پھر آ گئی نا، نیک اعمال سے دنیا چاہنا. دنیا کی حرص رکھنے والے مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الخمیسہ، عبد الدینار اور عبد الدرہم کہا ہے، یعنی دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. بخاری کی روایت ہے 2886. جو لوگ اپنے نیک اعمال سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، یوں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ڈائریکٹلی شرک نہیں ہوتے لیکن شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی طرح سے ساتواں کام ہے اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو تبدیل کرنے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنا. یہ کام بھی ایسا ہے جو شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی. سلیب جانتے ہیں آپ؟ کراس کا نشان. اب یہ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چل جائیں گی آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی اس بت سلیب کو اتار پھینکو. میں نے اس وقت آپ کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا. انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اہل کتاب اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی انہیں حلال جان لیتے، اور جب علماء کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اس چیز کو حرام ٹھہرا لیتے. یہی مطلب ہے علماء کو اللہ کے سوا رب بنانے کا. ترمذی کی روایت ہے 3095. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی عالم ہے یا ولی ہے اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال نہیں ٹھہرا سکتا اور اللہ کے حلال کردہ کو وہ حرام نہیں ٹھہرا سکتا. حلال و حرام کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے. تو رب بنانا کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی ہے کہ اگر وہ حلال ٹھہرائیں اس کو حلال ٹھہرا لینا، اگر وہ حرام ٹھہرائیں تو اس کو حرام ٹھہرا لینا. آٹھواں ذریعہ غیر اللہ پر بھروسے کا اظہار کرنا. اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں منافقین کا قول نقل کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. آل عمران کی آیت ہے 156. اس سے مراد یہ کہ میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے موت آ گئی، وگرنہ اگر اپنے گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے بچ جاتے. یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اسی لیے رب العزت نے اس سوچ کی اصلاح فرمائی ہے. فرمایا کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا تو وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور نکل آتے. آل عمران کی آیت ہے 154. دنیا کا کوئی مقام ہو، کہیں کوئی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ شرک. کسی سے نفع کی امید رکھتا ہے وہ شرک. کسی سے نقصان کی امید رکھتا ہے وہ شرک ہے. کسی کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس لیے کوئی نذرانے پیش کرتا ہے، سب شرک ہے. اور یہ شرک اکبر ہے کسی کو سجدہ کرنا. اسی طرح سے آپ نے لکھا اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہو اور اس کی شفا کی وجہ سے کوئی بیماری دور ہو سکتی ہو اور اس کے لیے وہ شخص دم کیا ہوا پانی دے نہ دم کرے اور اس کے لیے وہ کسی قسم کا کوئی روپے یا پیسے نہیں لیتا تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ آپ اس کی ابتدائی بات کی طرف دیکھیے گا. اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے شفا ہو، ڈاکٹر ہے کوئی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں، آپ نے اللہ کے مقابلے میں شفا دینے کا
جو اللہ کا فعل ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو کسی انسان کے اندر محسوس کیا کہ کسی انسان کے ہاتھ میں شفا ہے، تو انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ آپ ایک بار پوچھیں گے تب بھی، ہزاروں بار پوچھیں گے تب بھی بات ایک ہی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ جب کہتے ہیں بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا، یعنی چاہے سارے اسباب اختیار کرے انسان، میڈیسن کھائے، چاہے ٹیسٹ ہوں، چاہے ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، اختیار اس کے ہاتھ میں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے تو یہ شرک ہے، کسی کے ہاتھ میں شفا تسلیم کرنا یہ شرک ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تو یہ بھی شرک کی طرف لے جانے والا کام ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے شفا نہیں دے رکھی۔ اللہ کسی کے ساتھ اپنی صفات کو نہیں بانٹتا، یہ اللہ کی صفت میں شراکت ہے، کیونکہ شفا دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہ دم کرے نہ پانی دے پھر بھی شفا دے، تو یہ سوچنا بھی شرک ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں شفا ہو سکتی ہے۔ نویں بات ہے، قبروں پر مساجد کی تعمیر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے 1341، مسلم کی روایت ہے 528۔ اور 10ویں بات ہے، قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کرنا، یہ سفر برکت کے حصول اور مصائب کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 1189۔ ملتان کو اولیاء کی بستی کہا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ملتان انٹر ہوتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں دور دراز سے، حالانکہ ملتان کے اندر کیا کیا خرابیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کرنا، چاہے یہاں سے لے کے تو داتا دربار تک ہی چلے جائیں، سفر کرنا بھی شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ۔ اسی طرح سے شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا اگر ہم کسی دربار پر جائیں تو اللہ ہی کی عبادت کریں، لیکن وہاں کوئی جگہ مختص ہے اگر عبادت کر لیں تو کیا یہ بھی عمل قابل گرفت ہے؟ تو دیکھیے کہ شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا، جس جگہ پر کسی کی قبر یا بت ہو، ایسے مقام پر عبادت کی جائے تو اس مقام کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے، دیکھنے والے بھی اسے اپنے لیے اچھا خیال کرتے ہیں، اس لیے ایسے مقامات پر عبادت سے روکا گیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3331۔ 12ویں بات ہے ناجائز وسیلہ بنانا۔ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ المائدہ کی آیت ہے 35۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ابن کثیر کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 50۔ وسیلے کے معنی دو چیزوں کے درمیان واسطے کے بھی ہیں، اس لیے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے انہوں نے سمجھا کہ کسی نبی، ولی یا کسی بزرگ ہستی کا واسطہ ڈالا جائے، پھر دعا کی جائے کہ اللہ فلاں ہستی کے صدقے ہماری مشکلات دور فرما۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے یہ دیکھیں کہ وسیلے سے کیا مراد ہے۔ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے رغبت کے ساتھ کسی کا قرب حاصل کیا جائے۔ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو وسیلہ کہتے ہیں۔ دوسری بات ہے شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ عبادت اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کے تمام راستوں پر چل کر اسے خوش کرنا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ وسیلہ وہ سبب ہے جس کے ذریعے وسیلہ چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا اور مقبول بارگاہ بنتا ہے۔ المائدہ 35۔ تیسری بات ہے قرآن و سنت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال صالح کو وسیلہ بنائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے خوف کے تحت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے. آل عمران کی آیت نمبر 31 سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا کہ اعمال صالحہ کو کیسے وسیلہ بناتے ہیں. ایسے اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی کسی عمل سے یہ مطلوب ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. دوسری بات کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کے خوف کے تحت ہو. یعنی کوئی عمل صالح تب بنتا ہے جب وہ اللہ کی خوشی کی خاطر ہو، جب وہ اللہ کے خوف کے تحت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے. یعنی اس عمل کو انجام دینے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا وسیلہ کون سا بنایا جا سکتا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا جا سکتا ہے. پہلے ہم مقصد دیکھیں گے. مقصد کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہیں سے شیطان حاوی آتا ہے. وسیلہ کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اصل مقصد ہے وصل جو ہے نا، واو سین لام سے بھی ہے، واو سواد لام سے بھی ہے. جیسے وصل سے ہماری زبان میں الفاظ ہیں، خط موصول ہوا، موصول ہونا یعنی مل گیا، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچ گیا، یا اسی طرح سے متصل ہونا، جڑے ہوئے ہونا، وصول کرنا یعنی لے لینا. تو یہ جو ہے وسیلہ، اس سے مراد ہے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ. کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ. تو اللہ کے قرب کا ذریعہ کون سا ہے؟ عمل صالح. اب دیکھیں یہ قرب کا ذریعہ ہے نا، پہنچا رہے ہیں. مثال کے طور پر نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ. وسجد وقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو اعمال صالح اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن کب عمل صالح کون سا عمل ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، اللہ کے خوف کے تحت انجام دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. کوئی عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اگر اللہ کے خوف کے تحت کیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، قابل قبول نہیں. مثلا نماز ہے، اگر اسے اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے، نماز بہت افضل عمل ہے. اگر وہ نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. صدقہ دینا کتنا افضل عمل ہے. اسی طرح سے باقی اعمال ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی رضا اور اللہ کا خوف. دوسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تب وہ عمل صالح بنتا ہے، ورنہ اسے عمل صالح نہیں کہا جا سکتا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے اور صدقے کے بارے میں وضاحت کی. آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حالانکہ وہ نماز ہے لیکن دکھاوا شامل ہو گیا، یعنی لوگوں کے نظر میں اچھا مقام پالوں، یہ شرک ہے. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. نمبر ایک اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کی خاطر، کوئی اور مقصد شامل حال نہ ہو. جس وقت کوئی بھی اور مقصد آ جائے گا تو یہ شراکت ہے. اس کائنات میں انسان سے ایک ہی چیز مطلوب ہے کہ وہ اپنے جذبوں کو، اپنی ذات کو، اپنے ساری حیات کو اللہ کے سپرد کر دے. جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، کسی اور مقصد کے تحت انجام نہ دے، 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 کسی اور مقصد کے تحت